رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری جان کا بھی تم پہ حق ہے اور تمہارے گھر والوں کا بھی تم پہ حق ہے اور تمہارے مہمان کا بھی تم پہ حق ہے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمائی کہ ایک صحابی تھے، وہ ساری رات عبادت کیا کرتے تھے اور ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حقوق ان کے لیے بیان فرمائے: اپنی جان کا حق، گھر والوں کا حق، مہمان کا حق۔ یعنی عبادت میں اتنی زیادہ کثرت کرو گے تو صحت بھی متاثر ہوگی، گھر والوں کے حقوق بھی متاثر ہوں گے اور آنے والے مہمان کے حقوق بھی اس سے متاثر ہوں گے۔ اس لیے عبادت میں اعتدال پیدا کرو۔ تو جیسے عبادت سے گھر والوں کے حقوق متاثر ہوں تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ دوسرے مقامات پہ بھی کوئی اور وجہ اگر ہو جس سے گھر والوں کے حقوق متاثر ہوتے ہوں تو وہاں پر بھی انسان کو احتیاط کرنی چاہیے، خاوند کو بھی احتیاط کرنی چاہیے اور بیوی کو بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت بزرگوں نے فرمایا کہ ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہو، نگاہیں نیچی ہوں، زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، گھر والوں کی طرف توجہ نہ ہو، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب انسان باہر سے آتا ہے تو گھر والوں کو انتظار ہوتا ہے اس کا، اس وقت تو السلام علیکم کہنا چاہیے، ان کی طرف متوجہ ہونی چاہیے اور پوری توجہ کے ساتھ ملاقات کرنی چاہیے، حال چال پوچھنا چاہیے۔ اور اس طریقے سے رات کے معمولات ہمارے جو ہیں کام کاج ہیں ان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو موبائل میں ایسا مصروف ہوتے ہیں کہ ہر آدمی جو ہے وہ گھر میں موبائل کے اندر مصروف ہے اور کسی کو دوسرے کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، اور اس موبائل کے ذریعے سے پوری دنیا سے جڑ گئے لیکن گھر کے افراد ایک دوسرے سے کٹ گئے۔ تو جب عبادت میں ایسی عبادت جو آپس کے تعلقات میں کمی کا ذریعہ بن جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ تو یہ جائز چیزیں جو ہیں یہ کہاں پسندیدہ ہوں گی؟ جو گھر کے تعلقات کو متاثر کرے۔ اسی طریقے سے یہ جو ذرائع ابلاغ اور مواصلات کے ذرائع ہیں، باہمی رابطے کے ذرائع ہیں، ان ذرائع سے آج مشرق و مغرب آپس میں مل گئے ہیں۔ تو پہلے ایک زمانہ تھا کہ لاہور میں رابطہ کرنا مشکل ہوتا تھا اور اب امریکہ اور کینیڈا رابطہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایسے وقت میں کال کی جا رہی ہے، خاتون خانہ جو ہے وہ اپنی بہنوں سے رابطہ کر رہی ہے، اپنی والدہ سے رابطہ کر رہی ہے، اپنے اعزہ سے، قریبی رشتہ داروں سے، بھائیوں سے رابطہ کر رہی ہے، لیکن ایسے وقت میں بات کر رہی ہے کہ خامد اب گھر میں آیا ہے، اس کو اپنی بیوی کی توجہ کی ضرورت ہے۔ تو اپنے ٹائم کو اس طریقے سے سیٹ کرنا چاہیے کہ اللہ کی اس نعمت سے فائدہ بھی اٹھائے اور ساتھ ساتھ خامد کا جو حق ہے وہ اس سے متاثر نہ ہو۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خامد کا حق متاثر ہو جاتا ہے اس لیے اس میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ خواتین کو، مردوں کو بھی اپنی چیزیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ باہر سے آئیں، رات کو دیر تک باہر رہنا، اس سے گھر کے تعلقات متاثر ہوتے ہیں۔ ہاں، بعضوں کی ڈیوٹی اسی نوعیت کی ہوتی ہے، ڈاکٹر ہے، اس کو رات کو 11-12 بجے تک بیٹھنا پڑتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے
تو پھر رات کے اوقات میں زیادہ باہر نہیں رہنا چاہیے، اس سے تعلقات متاثر ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے گھر میں تو آ گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ سونے میں تاخیر کر رہے ہیں، اس سے تعلقات متاثر ہوتے ہیں۔ رات کو گھر میں تو آ گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ٹی وی دیکھنے میں دیر لگا رہے ہیں۔ خواتین کو بھی اپنے معمولات اور اپنے کام کاج کو اس انداز سے ترتیب دینا چاہیے کہ خامد کے گھر رہنے کا جو وقت ہے وہ وقت اس میں توجہ خامد کی طرف ہو، اس کے ساتھ اس کی خدمت، اس کی ضروریات پوری کرنا، اس کے ساتھ بیٹھنا، یہ زیادہ موقع ملے۔ ایک ناول نگار خاتون تھی، عمر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ دی تھی اور قلم بھی اس کا اچھا چلتا تھا، تو اس نے اپنے حالات زندگی لکھے۔ اس نے کہا کہ میں شادی سے پہلے ہی لکھنا شروع کر دیا تھا اور اخباروں میں میرے کالم اور ناول چھپڑے بھی شروع ہو گئے، مقبول عام بھی ہو گئے، اور والد نے ہی اسی لائن میں مجھے لگایا۔ تو جب شادی ہوئی تو اپنے سامان، جہیز کے سامان کے ساتھ ساتھ قلم کاغذ بھی ساتھ ہی آ گیا۔ تو جب رات کا وقت ہوا نا تو کہنے لگے کہ میں نے قلم پین نکالا اور کاغذ نکالا، میرے خامد نے ہاتھ پکڑ لیا، کیا کرنے لگے؟ اس نے کہا جی یہ لکھنے لگے ہوں۔ تو میرا یہ کام ہے، اس نے کہا چھوڑ اس کو، پھینکو، یہ کسی اور وقت لکھنا۔ تو کہنے لگے کہ اس کے بعد پھر اس دن میں نے پھینک دیا اس کام کو، صبح کو ناشتے کے برتن دھونے کے بعد پھر یہ کام کرتے تھے۔ رات کے وقت، خامد کے آنے کے وقت میں پھر یہ کبھی یہ کام نہیں کیا۔ تو چند ایک چیزیں ہوتی ہیں جن سے گھر جو ہے وہ آباد ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں عبادات میں اعتدال بتایا، اس سے ہمیں باقی زندگی کے جو معمولات ہیں ان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ جو چیزیں آپس کے تعلقات میں کمی لا رہے ہیں ان کو اچھی ترتیب دے لیں۔ اگر وہ ضروری کام ہے تو ان کو بہتر ترتیب دے لیں، اور اگر غیر بہتر مثالیں دی ہیں نا آپ کو، ہر آدمی کے اپنے حالات ہوتے ہیں، اور اگر غیر ضروری ہیں ان کو زندگی سے نکال دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ گھر میں برداشت پیدا کریں۔ قرآن پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، کہ تمہاری بعض خامد اور بیویاں، ازواج میں خامد بھی آ جاتے ہیں، بیوی بھی آ جاتی، اور تمہاری بعض اولاد، کچھ اولادیں وہ تمہاری دشمن ہیں، تو ان سے بچ کے رہو، فاحذروہم۔ خصوصاً یہ آخرت کا اگر نقصان کرے ہمارا تو ہمیں بچنا چاہیے۔ لیکن آگے جو اللہ تعالیٰ نے جملہ ارشاد فرمایا وَإِن تَعْفُوا، اگر ان کو معاف کر دو آپ، ایسی اولاد اور ایسا خامد، ایسی بیوی جن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ دشمن ہے، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ معاف کرو، تصفحوا، درگزر سے کام لو۔ معافی تو یہ ہے نا جس آپس میں ناچاکی ہو گئی ہے، معافی ہو گئی، اور تصفحوا، ایسا انداز اختیار کرو جیسے کہ کچھ ہوا ہی کچھ نہیں، ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہوا، اور اس کی لغزش کو بخش دو، تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والے ہیں۔ تو جب ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ درگزر سے کام لینے کا حکم دے رہے ہیں تو ہمیں عام حالات میں تو کیا ہے، درگزر سے کام لینا چاہیے۔ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، ہم غلطیوں پہ بھی نہیں غصے ہوتے، خلاف مزاج پہ غصے ہوتے ہیں، اور مزاج تو مختلف ہو سکتا ہے۔ خلاف مزاج پہ غصے ہونا یہ تو بہت غضب کی بات ہے۔ قرآن کا مزاج تو یہ ہے کہ غلطیوں پہ بھی ہم غصے نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ ایک گھر میں تھے تو دوسرے گھر سے کوئی کھانے کی چیز آ گئی، انہوں نے اچھی کوئی چیز پکائی ہوگی تو سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بھیج دے، اور دوسری زوجہ جو ہے جن کے گھر میں ہیں وہ بھی کھا لیں گی۔ جب یہاں پر آیا کھانا، وہ بچہ کو لے کے آیا تھا، ان سے گوارا نہ ہوا کہ دوسرے گھر سے کھانا یہاں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ادھر جائے، تو ہاتھ مارا زور سے اس کا، وہ پیالہ نیچے گر گیا، پیالہ بھی ٹوٹ گیا، کھانا بھی بکھر گیا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھانا بھی جو
بچا ہوا ہے اور خراب نہیں ہوا اس کو سمیٹ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کہتے جا رہے ہیں کہ غارت امکم غارت امکم، کہ تمہاری امی جان کو نا غیرت آ گئی. آنے والے سے کیا کریں، تمہاری امی جان کو غیرت آ گئی، بجائے غصے ہونے کے. جو اصل سبب تھا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. تو خلاف مزاج بات تھی نا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے درگزر سے کام لیا. تو اصل تو غلطیاں اور دشمنیاں ان میں درگزر سے کام لینے کی ضرورت ہے، اور ہم خلاف مزاج میں درگزر سے کام نہیں لیتے. تو درگزر سے کام لیں اور ایک دوسرے کو پورا وقت دیں، توجہ دیں گھر میں، اور اپنی زندگی مصروف زندگی کو سیٹنگ صحیح کریں، سمجھداری کے ساتھ سیٹنگ کریں، تو انشاءاللہ ہمارا گھر جو ہے وہ جنت بنے گا. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے.